گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں. اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور چلیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، ایک ایسا ملک جو مذہب کے آدھار پر کٹرتا کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. دراصل سرحد پار ایسے مولاناؤں کی ایک لمبی جماعت ہے جو پورے ملک میں مذہب کے نام پر نفرت اور انماد کی فیکٹری چلاتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں. عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. پاکستان کے کٹر پنتھی اسکولوں میں جس کتاب کی سرکولیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، طارق مسعود نام کا یہ مولانا اس کتاب کا لیڈ رائٹر ہے. لیکن اسلام کی توہین پر سزائے موت کی وکالت کرنے والا یہ مولانا اب جنہ لینڈ میں جان کی بھیک. ایک ایسا ملک جو مذہب کے آدھار پر کٹرتا کے لیے پوری دنیا میں کخیات ہے. دراصل سرحد پار ایسے مولاؤں کی ایک لمبی جماعت جو پورے ملک میں مذہب کے نام پر نفرت اور صرف انماد پھیلاتے ہیں. السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ ہائی لائٹس میں دیکھ ہی چکے ہیں، آگے چل کے مکمل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی ہاں دوستو، مفتی طارق مسعود صاحب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس پر علماء کرام کی جانب سے سخت رد عمل آ رہا ہے. رد عمل نہیں بلکہ ان کے لیے فتویٰ بھی جاری کیا گیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، اور وہاں میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے. اور اس فتوے پر مفتی طارق مسعود کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس معاملے کو لے کر انڈین میڈیا کیسے رپورٹنگ کر رہا ہے. دوستوں آپ کو تو پتہ ہے انڈین میڈیا کو موقع چاہیے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی زہر اگلنے کے لیے. وہ تو سارا دن بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتا ہے. پاکستان میں کوئی کتا ہی مر جائے تو اس کی رپورٹنگ ایسے کرتا ہے جیسے پاکستان نے انڈیا پر اٹیک کر دیا. چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولنا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تو چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ فتوے کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کیا وضاحتی بیان دے رہے ہیں اور اس پر انڈین میڈیا کیسے رپورٹنگ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے. بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں. لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا، اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں، جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ. کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کراچی ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی مسئلہ نہیں. اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے. اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں. لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں.
تاکہ جو سادہ لوح لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے, وہ مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو بہرحال کی ہے, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں, گستاخی میں نے نہیں کی ہے. تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے. میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی, لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ جو تعبیر ہے جو الفاظ ہیں میرے منہ سے غلط نکل گئے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے, گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں. گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے, نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی, گرامر زبان کی محتاج ہوتی. مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے, لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے, گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے, حقیقت میں نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے, ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے. میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ بھی میری غلطی تھی. مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی, وہ بھی میں نے نہیں کی. یہ بھی ایک جرم میرا ہے, اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے, جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں, ان کے خلاف ہیں. یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے, یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں, خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی, مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی, یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ, اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ, لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ, یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ, لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ. اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان, اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ, لیکن جو احمد یار صاحب ہیں, مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے, ما انسانیہ ہے. اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی, لنسفعن بالناصیہ, تو یہ بھی انہوں نے مثال دی. اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں, مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ. دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں. یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ. تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, جبکہ میں نے کیا کہا تھا, بظاہر گرامر کے خلاف ہے, بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں. تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا. تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی, مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا, لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا. اس کی کیا وجوہات تھی, یہ بھی میری غلطی ہے, اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں. لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں. اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی, ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی. اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو. اور چلیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی, ایک ایسا ملک جو مذہب کے آدھار پر کٹرتا کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. دراصل سرحد پار ایسے مولاناؤں کی ایک لمبی جماعت ہے جو پورے ملک میں مذہب کے نام پر نفرت اور انماد کی فیکٹری چلاتے ہیں. اشنندہ کے نام پر لوگوں کی ہتیا کرنا, فتویٰ جاری کرنا, یہ سب جنہ لینڈ میں بے حد عام بات ہے. لیکن اب پاکستان کے ایک ایسے ہی مولانا کے خلاف وہاں کے مسجدوں سے فتویٰ جاری کیا گیا ہے. کیا ہے پاکستان میں مولانا کا سر تن سے جدا کا پورا ماجرا, دیکھیں رپورٹ میں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی, نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو, پوری ذمہ داری کے ساتھ, کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں, عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. پاکستان کے ایک مولانا نے اشنندہ کرنے والوں کے خلاف یہ نعرہ دیا تھا. پاکستان کا یہ مولانا اسلام کی آلوچنا کرنے والوں کے لیے موت کی سزا مانگتا تھا. اس نے دنیا بھر میں بھی اسلام کی آلوچنا کرنے پر موت کی سزا کی وکالت کی تھی, لیکن اب خود اسی مولانا پر اشنندہ کا آروپ لگ گیا ہے.
इस मौलाना का नाम तारिक मसूद है, जिस पर कुरान और पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप है। तारिक मसूद का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूछ रहा है कि मुसलमान नबी यानी पैगंबर मोहम्मद को क्यों मानते हैं, जब उन्हें पढ़ना और लिखना ही नहीं आता था। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना उम्मी थे। तारिक मसूद नाम का ये मौलाना उस किताब का लीड राइटर है, लेकिन इस्लाम की तौहीन पर सजाए मौत की वकालत करने वाला ये मौलाना अब जिन्ना लैंड में जान की भीख मांग रहा है। खबर सामने आ रही है, वो मौलवी, वो मौलाना जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ब्लास्फेमी की है, गुस्ताख रसूल किया है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मैं ये मुनासिब नहीं समझती कि मैं उन अल्फाजों को अपने इंट्रो में भी दोहराऊं। साहब मजीद फरमाते हैं कि कुरान में एक लफ्ज़ जो उन्होंने वीडियो में तफसील से बताया है, वो कहते हैं ग्रामर के एतबार से वो कुरान करीम में लिखा गया वो लफ्ज़ 100% गलत है, मगर वो अभी तक कुरान में चला रहा है और किसी की जुर्रत नहीं है कि इसको ठीक कर सके। अच्छा, इस बयान के बाद उन पर तौहीन इस्लाम और गुस्ताखी के फतवे भी लगाए जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में मुफ्ती तारिक मसूद को 4 बार वीडियो पर माफ़ी मांगनी पड़ी। पहले तो वो समझा रहे थे कि नहीं जी ये लोगों ने गलत समझा है, फिर इवेंचुअली आ गए कि यार मेरी जान बख्श दो। कि इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी जाए, गर्दन काट दी जाए, क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं। तुम शैतान उसके ऊपर अमल करता है जिसके फॉलोअर ज़्यादा, जिसको बंदे ज़्यादा मानते हैं, को बहुत मानते हैं, तो इसीलिए शैतान अभी हमला उसी के ऊपर करेगा। कि क्या है, मैं तो नहीं समझता कि मेरे आपके हम सब के आका नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह की कपकपी या परेशानी। जी तो दोस्तों, ये था मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वजाहती बयान, जो अपनी वजाहत में अभी वो ये ऐसा मामला हो गया, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूबेंगे। मतलब आप दूसरों के मतलब इन पे भी वो फतवे जारी करो जो आपने मुझ पर फतवा जारी किया है, ये क्या मकसद है उसका? आपको उस टाइम सोचना चाहिए था जो आपने अपने मुँह से अल्फाज निकाला। आप आम शख्स के लिए निकाल रहे अल्फाज ना, और ऊपर से वो गोदी मीडिया। जी हाँ दोस्तों, ये गोदी मीडिया है, इसका काम है सारा दिन झूठ बोलना, प्रोपोगेंडा करना, और इस मामले को ऐसे उछाल है जैसे पता नहीं क्या होगा। इनके चैनल पर जाकर देखो, इतने इनके सब्सक्राइबर और इनके व्यूज़ तक भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।